اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل مجھے ساتھ لے کر چلے اور وہاں سے آسمانی سفر شروع ہوا جس کو معراج کہا جاتا ہے، اور پہلے آسمان پہ میں، جبرائیل اور دیگر فرشتے پہنچے، اور جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی، مطلب آسمان کے دروازے ہوتے ہیں اور جو بند ہوتے ہیں، دستک دی اور کہا، دستک دی گئی اور کہا کون ہے؟ اندر سے سوال ہوا، مطلب فرشتے بھی علم غیب نہیں رکھتے، ان کو پتہ نہیں تھا باہر کون ہے، کہا کون ہے؟ تو کہا جبرائیل۔ فرشتوں نے دیکھا تو کہا ساتھ کون ہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا اجازت ہے؟ جبرائیل علیہ السلام سے دیگر فرشتوں نے سوال کیا کیا اجازت ہے؟ تو کہا اجازت ملی ہے۔ تو کہا پھر اہلاً و سہلاً، پھر دروازہ کھولا گیا، اور پورے 7 آسمانوں تک یہی معاملہ ہوتا رہا، اجازت ہے پوچھا گیا، مطلب فرشتے وہ مخلوق ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر کام نہیں کرتے، چونکہ جبرائیل نے کہا اجازت ہے، اس کا مطلب اجازت ہوگی۔ تو دستک دی، آپ نے فرماتے ہیں فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ جبرائیل نے کہا جبرائیل ہے۔ کہا ساتھ کون ہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اجازت ہے؟ تو کہا اجازت مل گئی ہے کہ لایا جائے۔ کہا ٹھیک ہے، پھر دروازے کھولے گئے، فرشتوں نے سلام کیا، آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا، آپ آگے بڑھے تو ایک بزرگوار شخصیت اس آسمان پر بیٹھی تھی، پہلا آسمان، فرسٹ فیز۔ آپ نے دیکھا اور کہا جبرائیل یہ بزرگ شخص کون ہے؟ تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے اور انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک بزرگ شخصیت تھے، اور میں نے دیکھا، میں ان کے نزدیک گیا، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے کہا اے پیارے بیٹے خوش آمدید، ویلکم، خوش آمدید تمہاری، ویلکم تم اس آسمان پر لائے۔ اس کے بعد آپ نے فرماتے ہیں میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا، وہ جب اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، الٹے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہو جاتے ہیں، روتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کیوں اس طرح سے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، الٹے کی طرف دیکھتے ہیں رنجیدہ ہو جاتے ہیں؟ تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے سیدھے ہاتھ کی طرف انہیں وہ ان کی اولاد دکھائی جاتی ہے جو جنت میں جانے والی ہے، تو دیکھ کر آپ خوش ہو جاتے ہیں، اور کوئی بھی باپ خوش ہوں گے بچوں کی کامیابی دیکھ کر۔ لیکن جب آپ کو وہ لوگ دکھائے جاتے ہیں جو آپ کی نسل سے ہوں گے، آپ کی اولاد سے ہوں گے، لیکن شرک اور کفر اور نفاق اور اللہ کا انکار کرنے کی وجہ سے آخرت میں جہنم جانے والے، غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے جبرائیل آدم کی اولاد میں سے فیصد کے اعتبار سے کتنے میں سے کتنے جنتی اور کتنے جہنمی ہیں؟ تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1000 میں سے 1 جنتی ہے، صرف 1000 میں سے 1.0001%، اشاریہ 0.001% لوگ جنت میں جائیں گے، صرف 1000 میں سے 1 جائیں گا۔ تو کہا ہر 1000 میں سے 1 جنتی ہے اور 999 جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو اسی لیے آدم ایک طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، دوسری طرف دیکھتے تو غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ تھا سفر کا پہلا حصہ اور پہلا آسمان۔ آپ فرماتے ہیں وہاں سے مجھے پھر دوسرے آسمان کی طرف بڑھایا گیا۔ دوسرے آسمان پہ جب میں پہنچا دستک دی گئی، پھر سے پوچھا گیا کون؟ تو کہا جبرائیل۔ کہا ساتھ کون ہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اجازت ہے؟ تو کہا اجازت ملی ہے۔ تو کہا خوش آمدید، دروازہ کھولا گیا، فرشتوں نے آپ کو سلام کیا۔ آپ کہتے ہیں میں وہاں سے جب دوسرے آسمان پر گیا تو میں نے 2 شخصیات کو دیکھا، میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ دونوں کون ہیں؟ اس سے بھی پتہ چلتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں تھا، آپ بار بار پوچھ رہے یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے جو ایک ہے وہ یحییٰ ابن زکریا ہے، یحییٰ ابن زکریا مطلب یحییٰ علیہ السلام جو زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور دوسرا کہا گیا یہ عیسیٰ ابن مریم ہے علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں میں نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ایسی کیفیت میں تھے کہ بال جیسے انسان کے بھیگے ہوئے ہوتے ہیں، نہا کر نکلتا ہے ہلکے ہلکے بھیگے ہوئے، اور آپ کے بال کاندھوں تک تھے اور اس میں سے پانی ٹپک رہا تھا، ایسا انسان نہا کے نکلتا ہے، ٹھیک۔ تو بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں آگے بڑھا اور دونوں نے مجھے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ کچھ روایتوں میں آپ کے سلام کرنے کے الفاظ ہے، کچھ نبیوں کو، اور کچھ روایت میں ان کا ہے۔ بہرحال دونوں ہی باتیں درست ہو سکتی ہے، ایسا 2 لوگ ملتے ہیں اور دونوں سلام کرتے ہیں اور پھر دونوں بھی جواب دیتے ہوتا ہے نا کبھی، واللہ عالم۔ بہرحال کچھ روایتوں میں الفاظ ہے کہ انبیاء نے آپ کو کیا، کچھ میں الفاظ ہے کہ آپ نے انبیاء کو کیا۔ بہرحال سلام ہوا، سلام کے بعد ملاقات کی دونوں سے، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ تیسرے آسمان کی طرف جب آپ بڑھے، آپ کہتے ہیں پھر وہی مرحلہ ہوا، دستک دی کے پوچھا گیا کون؟ کہا جبرائیل۔ کہا ساتھ کون ہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اجازت؟ تو کہا اجازت ہے۔ آسمان کا دروازہ کھولا گیا۔ جب میں وہاں اس آسمان پہ گیا تو میں نے بڑا ہی خوبصورت انسان وہاں دیکھا۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون انسان ہے؟ تو کہا یہ یوسف ابن یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام۔ اور آپ نے فرماتے جب میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان کو اللہ رب العزت نے دنیا کی خوبصورتی کا بڑا حصہ دے رکھا تھا، مطلب بہت ہی خوبصورت، بہت ہی حسین اور بہت ہی جمیل تھے۔ اسی روایت سے لوگ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جو ہے بڑے خوبصورت تھے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ انہیں دنیا کی خوبصورتی کا بڑا حصہ اللہ نے دے رکھا تھا، بہت خوبصورت تھے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کو آپ نے دیکھا، سلام ہوا، اور وہاں سے آپ کو جو ہے چوتھے آسمان کی طرف لے جائے گا۔ چوتھے آسمان پر جب آپ پہنچے، دستک ہوئی، وہی مرحلہ، سوال ہوا کون ہے، اجازت ملی، کہاں ہاں، آپ پہنچے، وہاں ایک شخصیت کو آپ نے دیکھا، آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟
تو کہا یہ ادریس علیہ السلام ہے۔ آپ کی وہاں ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام کلام ہوا، وہاں سے آگے بڑھے، 5ویں آسمان کی طرف بڑھے، 5ویں آسمان میں گئے، وہاں دستک دی گئی، سوال و جواب کا مرحلہ ہوا، دروازہ کھولا گیا، آپ وہاں گئے، آپ نے ایک شخص کو دیکھا، کہا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ تو کہا یہ ہارون ابن عمران علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے ہارون علیہ السلام۔ آپ نے ملاقات کی، سلام کلام ہوا، وہاں سے آپ جو ہے آسمان سے نکل کے 6ٹھے آسمان کی طرف بڑھے، 6ٹھے آسمان پہ دستک دی گئی، وہی سوال جواب، دروازے کھولے گئے، وہاں آپ نے دیکھا ایک شخص کو جو نماز میں مشغول تھے، آپ نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ تو کہا یہ موسیٰ ابن عمران علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام۔ آپ نے بہرحال کلام کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے آنے کا، سفر میں آنے کی وجہ پوچھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو بتایا گیا، بس لایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں جب تمہیں آسمان کے سفر پہ لایا گیا کچھ نہ کچھ خاص وجہ تو رہی ہوگی، جب واپس آؤ تو ضرور بتانا کیا وجہ رہی تمہیں بلانے کی آسمان پہ۔ اور یوسف ایک روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پھر آپ کو دیکھ کر رونے لگے، تو آپ نے کہا کہ کیا بات؟ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک نبی جو میرے بعد آیا، ایک نبی جو میرے بعد آیا، لیکن اس کی امت تعداد میں میری امت سے زیادہ رہیں گی، اس وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے، چونکہ بنی اسرائیل کو شرف حاصل تھا کہ یہ سب سے بڑی امت تھی۔ کب تک؟ امت محمدیہ سے پہلے تک سب سے بڑی امت تھی، تمام امتوں میں سب سے تعداد کے اعتبار سے، کوانٹٹی میں سب سے بڑی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، ظاہر سی بات ہے ان کی ایمان لانے والے سے بہت کثرت میں زیادہ ہے، تو اس پر آپ کو رونا آیا۔ یہ رش کے معنی میں ہوتا ہے، یہ جلن حسد نہیں، رش کے معنی میں کہ ایک نبی جو میرے بعد آیا، اللہ نے اس کی امت کو میری امت سے تعداد میں بڑھا رکھا، بہرحال ٹھیک۔ اور آپ نے کہا بھی نا میں فخر کروں گا روز قیامت اپنی تعداد پر، تو موسیٰ علیہ السلام نیکسٹ ہوں گے اللہ کے رسول کے بعد سیکنڈ، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو آپ رونے لگے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، 7ویں آسمان میں پہنچے، وہی مرحلہ ہوا دستک کا، بات چیت ہوئی، دروازے کھولے گئے، وہاں آپ گئے، آپ کہتے وہاں میں نے ایک بزرگوار شخصیت کو دیکھا، میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ یہ تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے جد اعلیٰ، آپ کے والد جو ہے ابراہیم علیہ السلام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی، ابراہیم علیہ السلام سے بات چیت ہوئی، سلام ہوا، آپ نے کہا اے پیارے بیٹے، اے نبی اللہ کے، آؤ آپ کا خوش آمدید، ویلکم۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو ویلکم کیا، آپ کا استقبال کیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں جب آپ سے ملے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جس جگہ ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر رہتے ہیں وہاں ایک بیت المعمور، ایک گھر بھی اللہ کا یاد رکھے، جس طرح سے کعبہ دنیا میں گھر ہے تو ویسے ہی 7ویں آسمان پہ اسی کعبے کی سیدھ میں ایک اور گھر ہے آسمان پہ، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں، تفصیلات آگے آئیں گی بیت المعمور کی۔ تو آپ فرماتے میں نے ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پایا، اور وہاں ایک گھر تھا جیسا کعبہ ہے دنیا میں، اور فرشتے اس کا طواف کرتے تھے جیسا ہم طواف کرتے ہیں، اور ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے تھے، اور اس کے بعد جب نکل جاتے تھے تو قیامت تک ان کی دوسری باری نہیں آنے والی ہے۔ مطلب فرشتوں کی تعداد کتنی ہے کہ ایک فرشتہ جب ایک بار بیت المعمور کا طواف کر لیتا ہے تو قیامت تک اس کو نیکسٹ چانس نہیں ملنے والا ہے۔ کوانٹٹی دیکھیں، اور 70,000 ایک وقت میں طواف کر رہے ہیں، ون ٹائم 7 بار کرتے ہوں جیسے ہم بھی 7 بار کرتے ہیں، 70,000 کے طواف کرنے کے نکلنے کے بعد چانس نہیں ہے نیکسٹ ٹائم آنے کا، قیامت تک کے لیے چانس نہیں، مطلب اتنے فرشتے اللہ کے، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا، حالانکہ اس کی عبادت حمد و ثنا بڑائی کے لیے اتنی مخلوق تھی جو تعداد میں اتنی کہ 70,000 بھی ہر وقت کرنے کے بعد بھی وہ نیکسٹ ٹائم ان کا چانس نہیں آنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وہ بیت المعمور ایسا تھا کہ اس کے بیچ میں سے ایک دروازہ تھا، اور ادھر سے کھلتا اور ادھر سے نکلتا تھا، تو فرشتے طواف کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سے بھی جاتے تھے۔ آپ نے کہا کاش، ایک روایت میں فرمایا کاش اے عائشہ تیری قوم کا نیا ایمان لانے کا مجھے ڈرنا ہوتا تو میں بھی کعبے کو ویسے ہی کرتا جیسا بیت المعمور تھا کہ لوگ طواف کرتے اور دروازے کو نیچے بنا لیتا۔ ابھی دروازہ اوپر ہے نا، آپ دیکھیں 7-8 فٹ پہ دروازہ ابھی جو کعبے کا دروازہ، تو مشرکین نے اوپر کر دیا تھا۔ کیوں اوپر کیا تھا معلوم؟ وہ کہتے تھے کہ صرف ہم جیسے بڑے لوگ جائیں گے، عام لوگ نہیں گھسنا، اس تو انہوں نے اوپر کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا لیکن اگر تیری ایمان لانے والی نہ ہوتی عائشہ تیری قوم مطلب قریش، تو میں کیا کرتا، کعبے کو بیت المعمور کے جیسا اس کے دونوں دروازوں کو نیچے لاتا اور ایک طرف سے لوگ گھستے اور دوسری طرف سے باہر نکلتے، مطلب طواف کے علاوہ اس میں جانے کی بھی اجازت ہوتی۔ بہرحال خیر وہ نہیں کرے آپ سے، اس لیے کہ ڈر تھا کہ قوم میں اشتعال نہ ہو جائے، کچھ تماشا نہ ہو جائے، لوگ خاموخواہ ایک مسئلہ نہ ہو جائے۔ بہرحال تو بیت المعمور کا وہ طواف کرتے اور نکلتے اور جاتے۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نصیحتیں بہرحال امت مسلمہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی مختلف، چونکہ یہ اسراء اور معراج کی روایت اتنی زیادہ ہے اور کوئی بھی ایک روایت مکمل نہیں ملتی ہے، کہ تو ہر راوی نے کسی مطلب کے تحت اور کسی مقصد کو بیان کرنے روایت کا ایک حصہ بیان کیا، تو پوروں کو جوڑنا ممکن ہی نہیں ہے ہمارا۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے اور ایک مقام تک گئے جس مقام کا نام آتا ہے سدرۃ المنتہا۔ وہاں جبرائیل علیہ السلام گئے اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لاسٹ ڈیڈ لائن ہے میرے لیے، اس کے آگے میں نہیں بڑھ سکتا، یہ میری یہاں لمٹ ختم ہو گئی۔ یہی حد تھی جس حد تک
میں آپ فرشتوں کے سردار ہے جبرائیل علیہ السلام، میں یہاں تک آ سکتا، اس کے آگے میری حد نہیں ہے، اب یہاں سے آپ آگے آ جا سکتے ہیں، یہاں سے آپ کو بلایا گیا، لہٰذا سفر آپ کب آگے اکیلے ہے، اور وہاں سے سدرۃ المنتہا کے آگے جو آخری حد تھی، آپ حدیث میں فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا ایک درخت، ایک جھاڑ تھا، وہاں سدر کہتے ہیں جھاڑ کو، ٹھیک، وہ ایک جھاڑ تھا سدر، اور سدر کہتے ہیں عام طور سے بیری کی جھاڑ کو عربی زبان میں۔ اس کے پتے ایسے تھے اس جھاڑ کے جیسے ہاتھیوں کے کان ہیں، بہت بڑے بڑے پتے تھے، اور بہت وسیع، اتنا بڑا جھاڑ کی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے اس کا ایک پتا اتنا بڑا کہ 500-700 سال تک ایک گھوڑا تیز رفتار بھاگتا رہے تو اس کو پورا نہ کر سکے، ایک ایک پتا، اور جھاڑ میں ایسے کروڑوں لاکھوں پتے ہوتے ہیں۔ بہرحال پھر میں وہاں سدرۃ المنتہا سے جو ہے بیت المعمور سدرۃ المنتہا، وہاں سے جبرائیل چھوڑ دی مجھے، اور میں وہاں سے آگے گیا، اور پھر اپنے رب سے میں نے بات چیت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو یاد رکھی وہاں نہیں دیکھا۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی واضح حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، اس نے جھوٹ کہا، اس لیے کہ اگر وہ دیکھتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو تو یقیناً اپنے بیوی کو تو ضرور بتاتے آ کر کہ میں نے دیکھا ہے، لیکن آپ نے کبھی بھی اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا۔ اس سفر میں آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی حقیقی شکل میں دیکھا، جو دنیا میں آتے وہ حقیقی شکل میں نہیں آتے تھے، وہاں حقیقی شکل میں دیکھا، اور اللہ سے آپ جو ہے کمان یا 2 کمان کی دوری پر تھے، اور یہ کمان دنیا کی کمان نہیں ہے، اندر کی کمان جو ہوتی ہے یہ آخرت کا ہے۔ اگر جس کے جھاڑ کا ایک پتا 700 سال کی مسافت کا ہو گھوڑے کی بھاگنے کی رفتار کے، تو کمانیں کیسی ہوئیں گی، ہے نا؟ انداز لگائیں، ایک جھاڑ کے ایگزاگریمیشن میں، اس کے تسلسل میں ایک کمان کو لگائیں، آپ کے گھر کا ایک جھاڑ اور دروازہ کیسا ہوتا ہے، واللہ عالم، یہ سب غائب کی باتیں ہیں۔ بہرحال آپ نے لیکن اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ سے کلام کیا۔ پھر ایک آواز آئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں 2 تحفے دیے گئے، ایک نہیں تھا، 2 تحفے تھے۔ پہلا تحفہ دیا گیا وہ یہ تھا کہ آپ کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں دی گئی، آسمان پہ دی گئی، اس میں کوئی فرشتہ نہیں آیا تھا۔ کون کون سی؟ سورہ بقرہ کی آیت میں 285 اور 286، لاسٹ 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر جو ہے اس کے بعد والی آیت کے خاتمے تک، یہ 2 آیتیں وہاں دی گئی، اور ان 2 آیتوں کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ 2 آیتیں پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، کافی، اگر مر جائے تو مطلب کافی جنت جانے کا، کافی ہونا مطلب یہ مومن کے لیے کافی کیا ہے، دنیا تھوڑی، اس کے لیے تو آخرت ہے، اور آخرتی کامیابی کافی ہے۔ آپ فرماتے جو ان آیتوں کو پڑھ لے، مطلب ان آیتوں کو پڑھ لے، سمجھ لے، ان کے مطابق عمل ہو، تو یہ پھر اگر مر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، کافی ہو جائیں گے اس کے لیے، اس کے نجات کے لیے آیتیں کافی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے 2 آیتوں کو پڑھتے تھے، کیونکہ آپ کو خاص دی گئی تھی بلا کر۔ تو پہلا تحفہ 2 آیتوں کا دیا جانا، اس کے بعد آپ کو دوسرا تحفہ ملا، اور وہ سب سے اصل تھا، یاد رکھیں یہ تو قرآن کا حصہ ہی ہے قیامت تک کے لیے، یہ تحفہ بڑا اہم تھا، اور وہ تحفہ تھا نماز کا تحفہ، جو آپ کو اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لیے 50 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ ایک روایت میں آتا ہے یہاں یا اس سے پہلے کسی نے کہا کہ یہ پہلے سفر میں مسجد اقصیٰ میں یہ واقعہ ہوا، کچھ کہتے ہیں آسمان پہ ہوا، کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس ایک تشلے، ایک جو ہے ٹرے لے کر آئے، اور اس کے اندر 2 پیالے رکھے تھے، ایک میں شراب ایک میں دودھ، اور کہا ہے محمد صلی اللہ آپ پیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھایا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت کو چنا، فطرت کو چنا، اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت پوری گمراہ ہو جاتی، بگڑ جاتی، آپ نے فطرت کو چنا۔ فطری چیز تو یہ کہ مومن ہر حال میں اچھی چیز کو پسند کریں، آپ نے فطرت کو چنا۔ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں دی گئی، آپ وہ تحفہ دیے، خوش ہوئے، اور وہاں سے واپس لوٹنے لگے۔ جب واپس آتے وقت 6ٹھے آسمان پہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا آتے وقت مجھے بتانا کیوں آئے ہو، باقی انبیاء نے نہیں کہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ملا، تمہیں کیوں بلایا گیا تھا؟ تو کہا اللہ نے مجھے 50 وقت کی نمازیں میری امت پر فرض کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو میں بھی جو ہے نبی رہ چکا ہوں قوم کا، میں جانتا ہوں میری امت کو تو اس سے بہت کم تھا، تمہاری امت اس کو پورا نہیں کر پائیں گی، اللہ سے جا کر تخفیف کنسیشن کی گزارش کرو۔ آپ سے فرماتے ہیں کہ میں پھر لوٹا، مطلب 6ٹھے آسمان سے پھر 7واں، اور پھر سدرۃ المنتہا کے آگے گیا، اور اللہ سے گزارش کی کہ اللہ کچھ تخفیف کی جائے۔ ایک روایت کے مطابق 5 اور 5 کم کیے گئے، اور ایک روایت کے مطابق 10 کم کیے گئے۔ بہرحال دونوں باتیں درست ہو سکتی ہیں، 5 اور 5 کر لیے تو 10 ہو گئے، راوی ہو سکتا ہے سیدھا 10 کی بات کر رہے ہوں، یا 5 دونوں باتیں درست ہے، اس میں کوئی بات غلط نہیں ہے۔ تو 5 یا 10 کر کے میری نمازیں کم کی گئی۔ جب 10 ہو گئی اور میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد میری امت کو اس سے بھی کم تھا، تم اور تخفیف کا کہو۔ آپ سے تھوڑا سا ہچکچائے لیکن پھر گئے اور پھر گزارش کی اللہ سے، اس 10 میں اور تخفیف کی گئی، اس کو 10 سے 5 کیا گیا۔ پھر آپ واپس آئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام ملے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت کو اس سے بھی کم تھا، اور جو باتیں ہم کو توریت کی روایتوں سے آج کی موجودہ ملتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت کو 3 نمازیں فرض تھی،
3 نمازیں، سورج نکلنے سے پہلے، سورج بیچ میں سے گزرنے کے بعد، اور سورج ڈوبنے کے بعد. ٹھیک، جیسے ہم فجر، ظہر اور مغرب ہوں گی ہماری، تو 3 نمازیں فرض تھی وہ لوگوں کو. اور آج بھی یہودی 3 نمازیں پڑھتے ہیں. ان کی جو ہیکل ہوتی ہے، مسجدیں ہوتی ہیں، ہیکل بولتے ہیں بہرحال، اس میں 3 نمازیں، اور بالکل ہمارے نماز جیسی ان کی نمازیں ہوتی ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، رکوع اور سجود بھی ہوتے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے بہرحال. تو کہا تمہاری امت جو ہے یہ نہیں کر پائیں گی، اس لیے کہ میں ایکسپیرینس گین کر چکا ہوں، امت بہت مشکل ہے. میری امت کو اس سے بھی کم تھا، 5 سے بھی کم تھی، تو نہیں کر پائے. تو آپ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اب مجھے بہت شرم آتی ہے، میں بہت بار لوٹ چکا ہوں. کہ تو اگر وہ 5 کی روایت کو لے تو آپ اب تک 9 بار لوٹ چکے تھے، 9 ٹائمز جا کر آ چکے تھے. اور اگر 10 کی روایت کو لے تو آپ اب تک 5 بار جا کے آ چکے تھے. 10 10 10 اور پھر 5 نا، 10 اور 5 تو 5 بار جا کے آ چکے تھے. آپ نے کہا اب مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ میرا رب مجھے کچھ دینا چاہتا ہے اور میں کم 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 کرتا جا رہا ہوں. اس کے بعد جب چھٹے آسمان پہ سے آپ نے طے کر لیا کہ اب واپس نہیں جاؤں گا، تو ایک آواز ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے لیے میں نے ہر عمل کو 10 گنا بڑھا دیا ہے، لہٰذا جو تمہاری امت میں سے 5 وقت کی نماز پڑھ لیں گا ثواب پورے 50 کا پائیں گا. 10 ٹائمز بڑھا دیا گیا. اسی لیے آپ نے حدیث میں فرمایا جو رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، چاہے ایک ساتھ رکھے یا توڑ کر رکھے، اسے سال بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا. رمضان کے روزے کتنے ہوئے؟ 30. شوال کے روزے ہوئے 6، کتنے ہو گئے؟ 30 اور 6 36. 36 کو ضرب دیجیے 10 سے کتنے ہوتے ہیں؟ 360. مطلب پورے سال کے روزوں کا ثواب. تو 5 نمازوں کا ثواب 50 کا، 36 روزوں کا ثواب 360 کا، اور ایک سال خمری اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے 355 دن کا ہوتا ہے، 355. تو گویا آپ نے سال بھر روزے رکھے. دیکھیے کیسی حکمت. تو ہر نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھا دیا گیا. اور علماء لکھتے ہیں، محدثین، یہ ہر کام کے لیے، ہر کام کے لیے، آپ کی نیت کے اعتبار سے ہر کام میں اللہ امت مسلمہ کو ایک نیکی کے بدلے 1 سے 10 تک ثواب دیں گا. اس کے جس کو بولیں گے نیت کی خالص ہونے کی بنیاد پر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 گنا اللہ بڑھا سکتا ہے. یہ بات یاد. تو آواز کیا آتی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے لیے میں نے ہر نیکی کو 10 گنا بڑھا دیا ہے، لہٰذا جو 5 وقت نماز پڑھ لے 50 کا ثواب پائیں گا. آپ نے حدیث فرمایا جو 30 روزوں کے بعد 6 رکھ لے 360 سال بھر کا ثواب پائیں گا. ہر نیکی میں ہم کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم 1 سے لے کر 10 تک بڑھ جاتے ہیں گناہوں میں، لیکن اللہ کا فضل بھی اس امت پہ ہے، ہمارے گناہ صرف 1 کے بدلے 1 ہی لکھے جاتے ہیں. اپلائی ہوتی ہے، گناہ نہیں ہوتے الحمدللہ. ٹھیک. بہرحال تو آپ نے کہا کہ اب تو شرم آتی ہے. آواز آئی کہ آپ کو وہی دیا گیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں اور وہاں سے آپ واپس آتے ہیں. اس دوران اور کچھ جو واقعات جو دیگر روایت میں ملتے ہیں اس واقعے کے علاوہ وہ بھی رکھتا چلتا ہوں. اس دوران ایک واقعہ آپ سے فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے گزرا اور جنت کی یہ آسمانوں کی سیر کرانے کے بعد مجھے جنت اور جہنم کی بھی سیر کرائی گئی. اسی رات جنت اور جہنم کی بھی سیر کرائی گئی. جیسا میں جنت کے پاس سے گزرا، اور جب اس جنت کے پاس سے گزرا تو اس جنت کے باہر ایک جھیل تھی. اس جھیل کے اندر ایک حور بیٹھی تھی، اور اس حور پر جب میں نے نظر ڈالی تو اس کی پنڈلی، جو نچلا حصہ ہوتا ہے پیر کا، اس کی پنڈلی کے اندر ہڈی، اور ہڈی کے اندر غدہ، اور غدے کے اندر جو نسیں ہوتی ہیں وہ تک دکھ رہی تھی. اتنی خوبصورت تھی کہ جیسے ٹرانسپیرنٹ، اتنی خوبصورت کہ اس کے ہڈی کے اندر کا غدہ بھی میں دیکھ سکتا تھا، اتنی خوبصورت. اور میں نے کہا ہے جبرائیل یہ کون ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول یہ حور ہے. میں نے کہا یہ جنت کس کی ہے جس کے باہر یہ حور بیٹھی ہے؟ تو کہا یہ عمر ابن خطاب کی جنت ہے. آپ نے فوراً اس حور سے چہرہ پھیر لیا، کہا یہ تو عمر ابن خطاب کی ہے، پھر میں تھوڑی دیکھ سکتا ہوں اس کو. آپ نے چہرہ پھیر لیا اور آگے چلے گئے. تو یہ واقعات ملتا ہے آپ کو جنت بھی دکھائی گئی، اس میں آپ کو جہنم بھی دکھائی گئی. آپ ایک جگہ اگر آپ فرماتے مجھے جہنم دکھائی گئی، اور ایک شخص تھا جو زیادہ ہنستا نہ تھا، اور جہنم نیچے ہے گڑھے کے اندر، یاد رکھیں جہنم نیچے، جنت اونچی ہے. تو وہ اندر جو ہے ایندھن ڈال رہا تھا جس سے وہ جہنم اور بھڑک رہی تھی، وہ اور ڈالتا اور بھڑکتی. میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون ہے؟ یہ شخص تو زیادہ ہنستا بھی نہیں ہے. تو کہا یہ مالک ہے، یہ جہنم کا داروغہ ہے. جہنم کو دہکانا، سلگانا، لوگوں کو ڈالنا اس کی ذمہ داری، یہ پورا مینٹیننس، مطلب پوری جہنم کو یہ دیکھ بھال کرتا ہے. داروغہ مطلب ہیڈ ہے اس کا. اس سفر معراج میں ہی عذابات آپ نے دیکھی. کیوں تو جہنم میں سب سے پہلے آنکھ کے عذاب کے ساتھ تمام عذاب لگے ہوئے. آنکھ کے ساتھ وہ آنکھ کے گولے کھانا، آنکھ کے ساتھ وہ خون اور پی پینا، آنکھ کے ساتھ وہ روندے جانا، آنکھ کے ساتھ سب ہے معلوم. آنکھ کے ساتھ وہ توق ڈالا جائے گا گلے میں جو زمین پہ گرے گا، جو دوسروں کی زمین لوٹ لیں گا، آنکھ کے اندر ہے سبھی. اور وہاں کی آنکھ دنیا کی آنکھ سے 70 گنا زیادہ ہے، 70 ٹائمز. آپ نے فرمایا کہ دنیا کی آنکھ کے مقابلے میں جہنم کی آنکھ 69 درجے، اگر ٹوٹل ملا لیا تو 70 درجے زیادہ ہے. اور دنیا کی آنکھ سے مراد کیا معلوم آپ کو؟ دنیا میں کتنی آگ ہم پیدا کر سکتے ہیں اس کے مقابلے میں. آج ہم جانتے ہیں انسان لاکھوں ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے. جو نیوکلیئر فیشن ہوتا ہے نا، جو کسی مادے کے خلا جو ہوتا ہے نیوکلیئر جس کو بولتے ہیں، اس کو جو توڑا جاتا ہے
مختلف ذریعے جس سے اتنی انرجی نکلتی ہے، جس سے آج کل بہت سے ریئیکٹر سے وہ چلتے ہیں، اس کو توڑنے کے لیے لاکھوں ڈگری لگتا ہے. تو لاکھوں ڈگری تک تو ہم جا سکتے ہیں. لاکھوں ڈگری تک اگر ہم دنیا میں جا سک رہے ہیں، 1 لاکھ لے لیجیے موٹا موٹا حساب، تو 1 لاکھ کو ضرب دے دیجیے آپ 70 سے، 70 لاکھ ڈگری ٹیمپریچر جہنم کی آگ ہوں گے. اور قیامت تک انسان کتنی آگ پیدا کر پائیں گا، پتہ نہیں کتنے کروڑ ڈگری اس کے مقابلے میں، دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 ٹائمز زیادہ ہے. اور وہ آگ اتنی زیادہ ہے اور اتنی سخت ہے کہ اس کا رنگ کالا ہے. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آگ کے فیزز ہوتے ہیں اور ہر فیز میں آگ کی انٹینسٹی سے اس کا رنگ چینج ہوتا ہے. ہماری گھر کی گیس کو آپ دیکھیے، اودی ہوتی ہے، اودی کے بعد لال ہوتی ہے، اور سب سے اوپر والی لو اگر بڑی تو وہ اورنج رنگ کی ہوتی ہے نا. تو وہ اورنج کا ٹیمپریچر زیادہ ہوگا. جو اودی ہوتی ہے وہ اتنے کم ٹیمپریچر کی ہوتی ہے کہ اس پہ آپ کا ہاتھ تو دور، آپ کا کپڑا بھی نہیں جلتا. معلوم کسی کو اگر آزمانا تو ایک لائٹر لے، لائٹر پہ دستی باندھ دے اور لائٹر چالو کر دے، لائٹر چالو ہوگا دستی نہیں جلیں گی، لیکن آپ کی چونکہ نچلے والا آگ کا حصہ بلو ہوتا ہے جو ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کے بعد ریڈ اور اس کے بعد اورنج ہوتا ہے. تو آگ اپنے الگ الگ ٹیمپریچر کے حساب سے رنگ بدلتی ہے. جہنم کی آگ 70 درجے اتنی زیادہ ہے کہ اپنا رنگ کھو چکی ہے، کالی ہو چکی ہے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں جہنم کے داروغہ مالک سے ملاقات کی. ایک روایت میں آپ نے فرمایا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے ناخن جو ہے پیتل کے تھے یا تانبے کے تھے، اور وہ اپنے چہروں کو نوچتے اور پورے جسم کو نوچتے. میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں، کیا کرتے، یہ کیا نوچ رہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی قوم کے وہ لوگ ہیں جو غیبتیں کیا کرتے تھے لوگوں کی. تو غیبت میں لوگوں کی عزت اچھلتی ہے نا، یہ لوگوں کی عزتیں اچھالا کرتے تھے. اب آخرت میں یہ اپنی عزت اچھال رہے ہیں، منہ پہ وہ کرنا اور سینوں کو سب پھاڑیں گے ناخنوں سے. ٹھیک. اور بہرحال بہت ساری روایتیں جس میں معراج میں آپ نے جنت اور جہنم کے کچھ سین دیکھے، تمام کو لینا بہرحال ممکن بھی نہیں اتنے کم وقت میں. تو کچھ باتیں بہرحال میں نے یہاں بہرحال رکھنے کی بہرحال کوشش کی. اسی طرح جو ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس نکلے، مکمل پورے سفر کر کے نیچے اترے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جب میں واپس آنے لگا تو ایک قافلہ میں نے دیکھا جو قافلہ مکہ کی طرف آ رہا تھا. اس قافلے کا ایک اونٹ بچھڑ گیا تھا، اس اونٹ کو میں نے دیکھا کون سا تھا، لوگ اس کو ڈھونڈ رہے تھے. اس کے بعد میں مکہ واپس پہنچا دیا گیا. جب صبح ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین نے مکہ سے کہا کہ کل رات میں بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانی سفر کر کے آؤں. مشرکین نے ہنسا اور ہنستے ہنستے ایک مشرک بھاگا دوڑتے اور جا کر ابوبکر صدیق، یہ یاد رکھیے بہت کروشل جس کو بولیں گے، بہت نازک زندگی کے مرحلے سے آپ سے گزر رہے تھے، اس لیے کہ آپ کی بیوی اور آپ کے چچا دونوں انتقال کر چکے تھے، اب کوئی سپورٹر نہیں تھا. مشرک بالکل فل فلیش آپ کے خلاف اترے ہوئے تھے، بہت تکلیفیں دے رہے تھے مکمل طور سے. آپ نے جب یہ کہا تو مشرک ہنسے اور ایک نے کہا کہ ابوبکر تیرا ساتھی کیا کہہ رہا ہے، دیکھ تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے. یہ کہتا ہے کہ راتوں رات یہاں سے نکلا، مسجد اقصیٰ گیا جو کہ 30 دن کا سفر ہے، اور وہاں سے نکل کے آسمانی کر کے آیا. ابوبکر صدیق نے کہا کیا واقعی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں؟ تو کہا اگر وہ کہتے ہیں تو وہ سچ کہتے ہیں. اور اسی وقت اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا صدیق، تصدیق کرنے والا، سچ کی ہے نا. ایسا ایمان ہونا چاہیے ہمارا رسول اللہ علیہ وسلم کی ہر زندگی کے معاملے میں کہ تصدیق کر لے کہ رسول نے کیا تو بس ہم کو یہ کرنا، اور ایسے ہی ہے وہ، سمجھ رہے آپ. اسی وقت آپ نے آپ کو لقب دیا اور کہا صدیق. ابوبکر وہ، اور اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دہراتے بھی رہے. جب مدنی زندگی میں ایک بار عمر ابن خطاب نے ابوبکر کو تھوڑا کچھ غیر غلط کہہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور کہا کہ تم کیوں ابوبکر کو غلط کہتے ہو؟ اس لیے کہ یہ وہ تھا جب پوری دنیا میرا انکار کر رہی تھی، یہ میرا اقرار کر رہا تھا. جب پوری دنیا میرے خلاف تھی، ابوبکر میرے ساتھ کھڑا تھا. اس کو کیوں برا بولتے ہو؟ اگر ابوبکر سے کوئی غلطی بھی ہو تو اس کو برداشت کر لیا کرو، چونکہ اس کے احسانات بہت زیادہ ہیں مسلمانوں کے اوپر. تو صدیق کا لقب آپ کو دیا گیا تب اس واقعے کے بعد. اور ہمارا ایمان بھی ایسی ہونا چاہیے. اس لیے میں نے کہا نا اس واقعے پہ ہمارا ایمان کیسا ہو، صدیق اکبر کے جیسا ایمان ہو. بس ایسا ہوا تو ہوا، بس ختم. عقل میں آؤ مت آؤ، سمجھ میں آؤ مت آؤ، لیکن اگر بات ثابت ہے تو ہم ایمان لاتے ہیں اس پر. ٹھیک ہے. یہ بات ان لوگوں کے لیے جو عقلوں سے لڑاتے ہیں قرآن حدیث کو. نہیں، عقل میں تو نہیں آتا ہے. تمہاری عقل کہاں اتنی بڑی ہے بھائی، جاؤ عقل کو سدھار کے آؤ. کتاب و سنت بہت اونچی چیز ہے، یاد رکھیے. بہرحال اب اس کے بعد وہ آپ نے جب یہ کہا تو مشرک جمع ہو گئے اور کہا چلو اب یہ بتاؤ وہ بتاؤ وہ بتاؤ. یہ تو ظاہر سے آپ نے کبھی وہاں سفر پہ نہیں گئے تھے. پوچھا گیا یہ بتاؤ، آپ شام سفر کے لیے گئے تھے لیکن بیت المقدس کبھی سفر نہیں کیا تھا. آپ نے پہلے اپنے چچا کی تجارتی قافلے لے گئے تھے شام کو آپ، اور اس کے بعد اپنے بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے قافلے لے گئے تھے، لیکن کبھی بھی آپ نے بیت المقدس کا سفر نہیں کیا تھا. تو پوچھا بتاؤ. تو پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور بیت المقدس کو ہاتھ میں لے کر آئے اور آپ کو بتاتے جاتے. جیسے جیسے لوگ پوچھتے ہاں چلو یہ بتاؤ والا کہاں ہے، جبرائیل علیہ السلام بتاتے ہیں. آپ نے رات میں دیکھا تھا نا اور مکمل نہیں دیکھا تو آپ نے کہتے ہیں یہ ایسا تھا ویسا تھا. آپ نے پورا بتایا. اس کے بعد آپ نے کہا ایک قافلہ آ رہا ہے جو اتنی دیر میں یہاں پہنچیں گا، اور اس کا ایک اونٹ گم گیا تھا اور یہ اونٹ اس کا سب سے آگے چل رہا ہے، جو کہ آپ نے اوپر سے دیکھا تھا نا آسمان جب اتر رہے تھے. اس کے بعد جب وہ قافلہ آیا تو مشرکین نے دیکھا واقعی میں واقعہ تو ایسی وہ جو اونٹ آپ نے پہلا بولا تھا وہی پہلے اندر آیا. اور جب پوچھا کیا تمہارا کوئی اونٹ گما تھا تو کہاں رات میں کوئی اونٹ گم گیا تھا ہمارا، بڑی مشکل سے ملا. خیر بہرحال اس کے بعد مشرک ایمان نہیں لائے. اس کے بعد اب اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ملتی ہے کہ اس واقعے میں جو بتایا گیا وہ یہ ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب کی کچھ باتیں بتائی گئی تاکہ وہ باتیں امت تک پہنچا دی جائے، تاکہ ہم جنت کے حریص و طلبگار بنے اور جہنم سے بچنے کی ہمیشہ کوشش کریں۔ دوسرا، اس رات ایک عظیم تحفہ دیا گیا اور وہ تحفہ نماز کا تھا۔ صحابہ نے تحفے کو یاد رکھا، وہ دن، تاریخ اور مہینہ بھول گئے، ہم نے جو ہے صرف مہینہ، دن اور تاریخ یاد رکھ لی، ہم تحفہ مکمل بھول گئے یاد رکھیں۔ اس رات کی تاریخ کوئی اہمیت نہیں رکھتی، معلوم ہے، کوئی اہمیت نہیں رکھتی، ذرہ برابر بھی نہیں رکھتی۔ اگر رکھتی تو صحابہ ضرور نوٹ کرتے اس تاریخ۔ یہ بکثرت اختلاف جو میں نے آپ کے سامنے صرف 6 قول رکھے، اگر آپ بولے تو میں آپ کے سامنے 50 قول رکھ سکتا ہوں اس تاریخ اور اس کے مہینے کے بارے میں، اتنے اقوال ہیں۔ مطلب اس میں اختلاف ہے۔ عید میں کسی کو اختلاف ہے عید کی تاریخ کب ہوتی ہے؟ جب 29 یا 30 روزے گزر جائے رمضان کی، تو اس کے بعد جو پہلی تاریخ آتی ہے نا شوال کی، تو وہ روزہ ہماری عید ہوتی ہے۔ اسی طرح ذی الحجہ کی جب 10 تاریخ آتی ہے تو اس دن ہماری عید ہوتی ہے۔ کوئی اختلاف ہے نہیں، رسول اللہ نے 10 ذی الحجہ کو منایا، 12 ذی الحجہ کو عید منائی، 13 ذی الحجہ کو عید منائی، رمضان کی عید جو ہے شوال کی 15 تاریخ کو منائی، ہے ایسا اختلاف نہیں ہے نا۔ اختلاف کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اہم نہیں تھی اس کی تاریخ، جو اہم تھی وہ تحفہ تھا۔ اور صحابہ کو جب نماز ملی تو جھوم اٹھ گئے تھے، خوش ہو گئے تھے کہ اللہ نے ہم پہ کچھ فرض کیا، جس اللہ نے اتنی نعمتیں ہم کو دے رکھی ہے، کچھ تو ہم پر فرض کرتا ہو، اور پہلی بار نماز فرض۔ اس سے پہلے صحابہ 2 وقت کی نماز پڑھتے، 2 رکعت ہوتی، لیکن وہ نفل فرض نہیں ہوئی تھی۔ خوش ہو گئے صحابہ کہ اللہ نے کچھ دے دیا تاکہ اس کے شکرانے نعمت میں ہم کچھ تو فرض ادا کرے۔ ہمارا معاملہ یہ کہ یار یہ نماز کا ایک ہے کہ ہم 5 ٹائم کی نہیں رہتی تو کتنا اچھا ہوتا تھا، کہ تو ہم نے اللہ کے احسانات نہیں سمجھے نا، اس وجہ سے ہم ایسا کرتے ہیں۔ جب انسان کسی کے احسانات سمجھتا ہے نا تو اس کے لیے کچھ بھی کرنا اس کے لیے آسان۔ جب احسان ہی نہیں، اللہ نے کیا دے رکھا ہم کو، کیونکہ میں جو حالت میں پریشان ہوں، میرے کو اللہ نے اتنا دینے کے بعد نہیں پریشان ہوں، میری نظر اس سے بڑے والے کی طرف ہے، یار کیا میرے کو کچھ بھی نہیں ملتا، میرے سے چھوٹے والا میرے کو دیکھ کے بول رہا ہے، یار اپنے کچھ، اس سے چھوٹا اس کو دیکھ کے بول رہا ہے کچھ بھی نہیں۔ ہم کہاں شکر، صحابہ تو شکر گزار تھے اپنے رب کی، تو چاہ رہے تھے کوئی چیز فرض ہو جائے ہم پر جلد سے جلد۔ وہ جھوم اٹھے اور نماز کو ایسا تھام لیا کہ یہاں سولی پر کسی کو چڑھایا جا رہا ہے تو بھی وہ کہہ رہا نماز پڑھ لیتا ہوں، ہے نا واقعات موجود۔ صحابہ کو سولیاں دی جا رہی ہے، وہ کہہ رہے بس نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جلدی نماز پڑھ رہے ہیں، اور دشمن سے کہہ رہے ہیں میں جلدی اس لیے نماز پڑھ کر آ رہا ہوں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ موت کے ڈر سے میں لمبی نماز کر رہا ہوں، شارٹ نماز، لیکن نماز نہیں چھوڑ رہے۔ نماز کے لیے نہ ان کے لیے کوئی موسم ہے، نہ کوئی ان کی بیماریاں ان کو نماز سے روکتی ہے، کہ تو وہ تحفہ تھا ان کے رب کی طرف سے۔ اور آج ہماری نمازیں چھوڑنے کا کیا حال ہے، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا بتا دوں کہ اس زمانے کے منافق بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے تھے 5 وقتہ، ان کو بھی مجبوری میں صفوں میں آ کے کھڑے ہونا پڑتا تھا۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان بول کر صفوں سے غائب ہیں۔ اس دور کا منافق بھی منافق نہیں ہو سکتا تھا اگر نماز نہ پڑھے تو، مطلب منافق تو تھا لیکن نماز تو پڑھنا پڑتی تھی، کہ تو اس کو معلوم نماز نہیں پڑھوں گا تو کھل کر سامنے آ جاؤں گا منافق ہے۔ آج ہم کھل کر کہہ رہے ہیں میں ایمان والا ہوں، اور نمازوں سے کیا غفلت ہے۔ بہرحال مجھے بولنے کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ جمعے کی نماز دیکھ لیں نا تو جمعے کی نماز کم و بیش 30 سے 40% مسلمان پڑھتے ہیں، تو مسجدیں پرتی نہیں ہم کو، سڑکیں پرتی نہیں۔ رمضان کے پہلے ابتدائی 2-4 دن جو ہوتا ہے نا تقریباً 50% مسلمان نماز پڑھتے ہیں، پورے نہیں پڑھتے تب بھی، تو مسجدیں پرتی ہے کہ ہم کو سڑکوں پہ آ جانا پڑتا ہے ہم کو۔ 5-6 دن کے بعد پورنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر لوگ جوش کم، پھر 27 کو یاد آتا ہوں کہ ارے اب مسلمان ہے، رمضان چل رہا ہے، ابھی باقی رمضان، پھر 27 کے دن ملیں گے آپ کو، 2-4 دن کے بعد رمضان کے 27 کو، ہے نا۔ مسجدیں پرتی نہیں ہے، کتنے لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں نا، کتنا بڑا سنگین جرم ہے نماز، ایک فریضہ چھوڑنا۔ اب آئیے اس واقعے سے جو چیزیں ہمیں معلوم ہوتی وہ بھی اسی کی بات ختم کرتا ہوں۔ پہلی چیز، اس رات کا واقعہ ہوا، معراج ہوئی، اسراء ہوا، لیکن اس کا ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں ہے، یاد رکھیں۔ یہ بات تھوڑی سی اٹپٹی لگے لوگوں کو، لیکن سمجھنا ضروری ہے۔ فتح مکہ ہوا، لیکن فتح مکہ کا دن منانا نہیں ہے۔ صلح حدیبیہ ہوئی، اور صلح حدیبیہ کو قرآن میں اللہ نے کہا ان فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو کھلی کامیابی دی ہے صلح حدیبیہ، لیکن صلح حدیبیہ ہوئی لیکن اس کو منانا نہیں ہے کہ آج صلح حدیبیہ کا دن ہے مناؤ۔ فتح مکہ ہوا، لیکن فتح مکہ منانا نہیں کہ فتح مکہ ہوا۔ جنگ بدر مسلمان جیتے، جس کو یوم الفرقان کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ قرآن نے کہا یوم الفرقان، اس دن فرق ہو گیا ایمان اور کفر کے اندر۔ یوم الفرقان ہوا، فتح مکہ رمضان میں ہوئی، لیکن فتح مکہ منانا نہیں ہے ہم کو، ہوا۔ تو معراج ہوئی، اسراء کا سفر ہوا، لیکن اس کو منانا نہیں میرے بھائی، یہ سمجھنا ضروری ہے ہندوستان کے ہمارے ماحول میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ 12 سال حیات رہے یا 13 سال حیات رہے، اگر 10 کو لے لے تو 13 سال، 11 کو لے تو 12 سال، جو بھی ہوا ہوگا، آپ کم و بیش 10 سے 13 سال حیات رہے۔ اس واقعے کے بعد آپ نے کبھی زندگی میں معراج کی رات نہیں منائی۔ صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد 11 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، اور آخری صحابی کا انتقال 110 ہجری میں ہوا۔ صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 100 سال زندہ رہے۔ 100 سال میں 2 سال ابوبکر صدیق نے حکومت کی، اور اس کے بعد 3 خلفاء راشدین، مطلب 4 ملا کر کل تقریباً 30 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء راشدین کا دور رہا۔ انہوں میں سے کسی نے بھی کبھی معراج نہیں منائی، اور 27 رجب کو تو یہ ثابت ہی نہیں ہے۔
کتنے اقوال میں نے آپ کے سامنے رکھے، ابھی دیکھیے آپ، واقعہ ہوا، اس کی عظمت ہے، اس میں تحفہ ملا، لیکن منانا نہیں ہے بھائی میرے۔ فتح مکہ ہوئی، اس میں اللہ نے کامیابی دی مسلمانوں کو، اسلام کا غلبہ ہو گیا دنیا میں، لیکن منانا نہیں میرے بھائیوں۔ صلح حدیبیہ ہوئی جس سے مسلمانوں کو امن ملا، ان کا ایک دبدبہ قائم ہوا اور دنیا میں دعوت اسلام پہنچی، لیکن منانا نہیں میرے بھائی۔ جو یوم الفرقان جس کو ہم کہیں گے جنگ بدر ہوئی، اس میں اللہ نے کامیابی دی، لیکن اس کو منانا نہیں میرے بھائی۔ تو معراج بھی حقیقی واقعہ ہے، لیکن اس کو منانا نہیں میرے بھائی، یہ ثابت نہیں۔ اگر معراج کو منانا ہے تو ویسی منائیے معراج جو صحابہ نے منائی، اور وہ معراج یہ تھی جو آپ نے کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کی معراج ہے، وہ معراج منائی کہ پوری زندگی نماز پڑھتے رہے۔ اور ہماری معراج کیا رہتی منانا؟ اب 27 رجب آ رہی، پہلے تو فکس نہیں 27 رجب، ہم نے بنا لی دل سے، اور بس اس دن پھر خوب جاگ لیں گے، نہا لیں گے اور نمازیں پڑھ لیں گے، اور احسان کر دیا اللہ پر نماز پڑھ کے، بہت ہو گیا بھائی، احسان کر دیا آپ نے، ایک دن پڑھ لی نا، جس دن ملا اس دن پڑھ لیا کافی، جو آپ سال بھر کو ضرورت نہیں ہے تم کو، منانا نہیں ہوا یہ واقعہ۔ دوسرا، قرآن میں معراج کا کہیں ذکر نہیں، یاد رکھیے، لوگ بولتے ہیں معراج قرآن سے ثابت ہے، قرآن میں اسراء کا ذکر ہے، معراج کا نہیں۔ دیکھیے میں نے شروع میں کہہ دیا تھا نا، سفر کے 2 حصے ہیں، پہلا حصہ اسراء ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ٹھیک ہے، تو یہ اسراء ہے، تو قرآن میں تذکرہ اسراء کا ہے، معراج کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، معراج کا ذکر احادیث میں ہے۔ لوگ بولتے قرآن میں معراج اس لیے منائیں گے، قرآن میں کہیں معراج نہیں میرے بھائی، حدیث میں معراج ہے، تو منانا ثابت نہیں۔ اگر ثابت ہوتا تو سب سے پہلے رسول اللہ منا کے امت کو بتا دیتے کہ دیکھو یہ رات منایا کرو، اور صحابہ کسی نیکی کو چھوڑنے والے لوگ نہیں تھے، وہ ہر نیکی کر گزرتے تھے، وہ ہم کو کیا نہیں بتاتے؟ 110 ہجری تک آخری صحابی زندہ رہے، نہیں بتاتے ہم کو کر کے کہ رسول اللہ کو ہم نے دیکھا یہ رات مناتے ہوئے، یہ رات ہوئی، صحابہ اس پر ایمان لاتے تھے، ہم بھی لاتے، لیکن منانا ثابت نہیں، ٹھیک۔ تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کبھی نہیں منائی اس رات کو، ٹھیک ہے، اسی طرح بہت سے لوگ اس رات میں مختلف منانے کے علاوہ عبادتیں کرتے ہیں، بالخصوص ایک نماز پڑھتے ہیں، قضائے عمری بولتے ہیں اس کو، قضائے عمری مطلب وہ پوری عمر بھر کی نماز کی قضا، آخری دن وہ ہوتا نا کمپلیشن سرٹیفکیٹ دے رہے کارپوریشن کو، تو کچھ تو بھی اکاؤنٹ کچھ بھی کر لو، ایک ٹھپا مار دو اور پیش کر دو، بس اللہ کو ایسی سمجھتے ہیں کہ بس اس دن نماز ملی تھی، اس دن آج پوری سال کی قضائے عمری پتہ نہیں، نماز سنت سے ثابت ہی نہیں قضائے عمری، فجر کی قضا پوری، ظہر کی قضا پوری۔ اگر اتنا آسان ہوتا تو رسول اللہ کیوں صحابہ کو خواہ مخواہ نماز پڑھنے گھوم دیتے، جو کہ نماز کے فرض ہونے سے پہلے بھی کچھ صحابہ نماز پڑھتے ہوئے پکڑے گئے تھے اس لیے مار کھاتے تھے، بلال نماز پڑھتے ہوئے پکڑے گئے تھے اس لیے مار کھاتے تھے، ابی ذر غفاری رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے ہوئے پکڑے گئے تھے، اپنی قوم نے ان کو سزا دی، کیوں پڑھتے تھے؟ بھائی سال آئیں گا قضائے عمری پڑھ لینا، پھر تم وہاں تو ضرورت تھی سہولت کی، وہ اتنی تکلیف اور اذیت دی جا رہی، قضائے عمری پڑھتے ہی بہرحال ثابت کہیں سے بھی نہیں۔ اس لیے ایک اور چیز جو ہوتی ہے لوگوں میں وہ یہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے نہیں منائی، ٹھیک ہے صحابہ نے نہیں منائی، لیکن ہم منا لیے تو کیا ہوا؟ یہ بڑا مسئلہ رہتا ہے، ہم کر لیے تو کیا ہوا؟ کیا کرتے ہیں اس رات میں؟ نماز تو پڑھتے ہیں نا، ذکر و اذکار تو کرتے ہیں نا، اچھی بات ہے نا، یہ بات ٹھیک ہے، عقل میں بات ٹھیک ہے کہ ہاں بات تو صحیح ہے، لاجیکل ہے کہ کیا ہوا؟ تو کیا ہوا میں بتاتا ہوں۔ پہلا شریعت کا اصول سے دیکھ لیجیے، اصول کیا ہے؟ شریعت کا اصول یہ ہے، عبادتوں میں صرف وہی کام کرنا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، باقی سب حرام ہے۔ عبادتوں میں وہی کام کرنا ہے جو کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، باقی حرام ہے۔ جیسے کہ نماز کیسی پڑھنا ہے؟ جیسے رسول اللہ نے پڑھی۔ روزے کیسے رکھنا ہے؟ جیسے رسول اللہ نے رکھے۔ زکات کیسے؟ جیسے رسول اللہ نے دی۔ جیسا کہ زکات 2.5% ہے، کو بولے گا نہیں ہم 2 دیں گے ہمارے حساب سے، کو بولے گا نہیں ہم 3 دیں گے، نہیں چلیں گا 2.5، صرف 2.5 سے زیادہ نفل صدقہ ہوں گا آپ کا، 2.5 سے کم کرو گے تو آپ گناہ گار ہوں گے، بلکہ کفر کرو گے، اس لیے کہ فرض کا انکار کفر ہے۔ عبادتوں میں وہی کام کرنا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، باقی سب حرام ہے۔ دنیا اور معاملات میں صرف وہ کام سے رکنا ہے جو رسول اللہ نے جس سے روکا، باقی سب حلال ہے۔ عبادت کا اصول یہ ہے کہ جو آپ سے ثابت ہے شریعت سے وہی کرنا، باقی حرام ہے۔ معاملات اور دنیا کا یہ معاملہ ہے، اصول یہ ہے کہ وہی حرام ہے جس کو بتائے گا، باقی سب حلال ہے۔ تو اس اصول کے مطابق یہ عبادت جو آپ کر رہے ہیں، یہ آپ نے کی کیا کہ تو وہی حلال ہوں گی جو آپ نے کی، باقی حرام ہے، تو یہ ثابت نہیں ہوں گی، بدعت میں شمار ہوں گی۔ دوسرا لوگ کہتے ہیں چلو یہ تو ٹھیک ہے بہرحال کہ آپ بول رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک نہیں ہے، یہ اصول ایسا ہے، لیکن پھر بھی جڑ دماغ ہوتے ہیں کچھ لوگ، موٹی دماغ جس کو بولتے ہیں، نہیں کر لیے تو کیا ہوا، پھر بھی کر لیے تو کیا ہو، تم لوگ فلاں ہیں، تم لوگ یہ ہو گئے، تم لوگ وہابی ہو گئے، تم لوگ یہ جماعت سے ہو گئے، وہ سب نہیں۔ ہم کو یہ تعصب کو چھوڑتے حقیقت پہ آنا پڑے گا۔ تعصب ایک الگ چیز ہے کہ میں فلاں جماعت سے میں فلاں ہوں، ہم تعصب کی بنیاد پہ نہیں، ہم کتاب و سنت کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں۔ تعصب اپنی جگہ اس کو بازو رکھی ہم سیکھ سکتے قرآن و حدیث، ورنہ ہم تعصب رکھیں گے تو پھر ایک طرف جا کے ہم دوسروں کو گالیاں دینے والے بن جائیں۔ ہونا تو یہ چاہیے ایک طرف جا کے ہم دین کا علم سیکھ کے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال بہت سے لوگ بولتے نہیں کیا ہوا،
ٹھیک. تو امام مالک رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ اگر عید کی نماز کے لیے میں آؤں تو 2 رکعت عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھ لوں تو کیا ہوا؟ عید کی 2 رکعت ہے نا صرف، میں پہلے پڑھ لیا تو کیا ہوا؟ امام مالک نے بڑا سمجھا لیکن نہیں سمجھنے لگا. اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی کسی نے سوال کیا کہ عید کی نماز سے پہلے میں اگر 2 رکعت پڑھ لوں تو کیا ہوا؟ کہا مت پڑھ یار، سنت ثابت نہیں. پھر بھی کیا ہوا؟ بہت سے لوگ کیا سنی. تو امام مالک نے اور عبداللہ ابن عباس نے یہ آیت پڑھ کے سنائی کیا ہوا. تو سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت 63 پڑھی اور فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہ آیت کا ترجمہ ہے وہ لوگ جو ہمارے امر کی، اللہ اس کے رسول کی لائی ہوئی بات کی مخالفت کرتے ہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. ان تصیبہم فتنۃ، انہیں ڈرنا چاہیے کہیں ان پر کوئی فتنہ اللہ نہ بڑا لا کر ڈال دے. او یصیبہم عذاب علیم، اور ڈرنا چاہیے کہ دنیا میں ان کو دردناک عذاب میں نہ گرفت کر لے. یہ آیت پڑھ کر سنائیں. لیکن کچھ لوگ اس سے بھی موٹے دماغ کے ہوتے ہیں، پھر بھی کیا ہوا کر لیا. آئیے ان کے لیے بھی دلیل. چلیے نمازی تو ہے، عبادتی تو چلو ٹھیک ہے، اس کو ہی لے لو. ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز کتنی رکعت پڑھتے ہیں فرض؟ 2 رکعت. ظہر کی کتنی پڑھتے ہیں؟ 4. عصر کی 4. مغرب کی 3. عشاء کی 4. اب میرا جڑ دماغ کیا بول رہا ہے معلوم کہ یہ 2 اور 3 آڈ ہو جا رہی نا. فجر کی 2 اور مغرب کی 3. ہم کیا کریں گے؟ فجر بھی 4 پڑھیں گے، ظہر بھی 4 پڑھیں گے، عصر بھی 4 پڑھیں گے، مغرب بھی 4 پڑھیں گے، عشاء بھی 4 پڑھیں گے. اس سے کیا ہوگا؟ فجر کی 2 رکعت بڑھ جائیں گے تو 2 سورہ فاتحہ بڑھ جائیں گے، 4 جو ہے سجدے بڑھ جائیں گے، 2 رکوع بڑھ جائیں گے، 1 قاعدہ بڑھ جائیں گے. کتنا اچھی بات ہے نا. یہ میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں؟ بتائیے. کیوں نہیں کر سکتا ہوں؟ آپ کے اصول کے مطابق کر لی تو کیا ہوا؟ عبادت ہی تو ہے، نماز ہی تو ہے. آپ بولیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نہیں نا ہم کو، تو اگر آپ نے 2 پڑھی تو قیامت تک ہم بھی صرف 2 پڑھیں گے، ہے نا. یہی بات ہے نا. میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں. معراج منائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج منائی کا صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے. اور اس کے بعد اگر آپ امام اور محدثین کی بات کریں نا تو میں آپ کو دعویٰ کر رہا ہوں کسی ایک امام کی فقہ سے یہ رات کو ثابت کر کے بتا دیجیے. کسی ایک امام کے فقہ سے جس کو آپ مانتے ہو، کسی امام کے فقہ سے کہ امام ابو حنیفہ نے اس رات کو منایا، امام شافعی نے اس کو منانے کا حکم دیا، امام مالک اس کو مناتے تھے، یا امام احمد بن حنبل نے منایا. چلیے یہ تو بھی لا کے دیجیے. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی کتاب و سنت کی بات کہے تو ہم امام کی بات کرتے، اب امام سے بھی ثابت نہیں ہوتا، نہیں سب کرے تو ہم کریں. یہ کیسی بات ہوئی یار؟ آپ تو کہیں بھی ٹک نہیں رہے. پھر کتاب و سنت تو اس کو منانے کی اجازت نہیں رہی ہے، آپ کا مسلک بھی اجازت نہیں دیتا ہے اس کو. بتائیے کسی نے کوئی کتاب پڑھاؤ معراج کے مسائل، بتائیے ایک فقہ کی کوئی کتاب میں. میں تو کھلی بات کر رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں تعصب کو بازو رکھ کر ہم سوچیں کتاب و سنت. ہم کو اصل دین پہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی بھی دعوت دینے والا شیطان کیوں نہ ہو. اگر صحیح بات کہہ رہا ہے تو سننا چاہیے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو کیا صحیح ہوں گا میرا وہ فجر کو 4 کر دینا؟ نہیں. اچھا چلیے اذان ہم دیتے ہیں. اذان کے آخری کلمات کیا ہے؟ آخری ختم اذان ہوتی کیا پڑھتے ہیں ہم؟ لا الہ الا اللہ. ہم کل سے ایسی اذان دیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا غلط ہے؟ کلمہ ہی تو مکمل کر رہا ہوں نا میں. دیں گے آپ لوگ کل سے ایسی اذان؟ آپ کہیں گے یار اس کو پتھرے مار کے ختم کر دو، اس کو اذان تبدیل کرنے کی بات کرتا ہے. آپ سب نے ایسی اذان نہیں دی، آپ کی زندگی میں اذانیں دی گئی ایسی نہیں تھی. آپ چاہتے تو بڑھا نہیں سکتے تھے اس میں کلمے کا حصہ، آپ نے نہیں کیا تو تم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو میں بھی یہ کہہ رہا ہوں آپ سے، جب معراج آپ نے منائی تم کیسے آگے بڑھنے کی ہمت کرتے ہو مسلمانوں؟ تم کیسے اس کی جسارت اور ہمت کرتے ہو کہ نبی نے جو کام نہیں کیا یہ ہوا؟ میں کہہ رہا ہوں نہ ہوا، لیکن منانا ثابت نہیں. جس کے دل میں عظمت ہے اس رات کی تو وہ اس تحفے کو مناتا ہے سال بھر. جس کے دل میں خالی عظمت ہے تاریخ کی، اور تاریخ بھی ثابت نہیں بہرحال، تو بس ایک دن منا لیتا ہے اور معاملہ اس کا ختم ہو جاتا ہے. اب 5ویں چیز اور آخری چیز جو بہرحال وہ یہ ہے، اس رات میں کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے، چونکہ اس رات کی کوئی تاریخی ثابت نہیں ہے، اس رات کا کوئی مہینہ ہی ثابت نہیں ہے، اس رات کا کوئی سنی ملتا نہیں صحیح کیا ہے. تو اس رات میں کوئی خاص عبادتیں، کوئی خاص میٹھے، کوئی خاص پکوان، کوئی خاص غسل، کوئی خاص کپڑے، کوئی خاص شربت، کوئی خاص خوشبو، کوئی خاص نماز. جیسا کہ آج بھلے جگنے کی رات ہے تو کتنی رکعت نماز پڑھنے کی بولے؟ عشاء کی پوری 17 رکعت ہے نا. عام دنوں میں کون نے ڈھیل دیا تم کو مت پڑھو بول کے؟ کیسا ہم نے کر دیا نا، ایک رات صرف منا رہے، باقی پوری زندگی خالی ہے ہماری نمازوں سے. ٹھیک ہے، تو بہرحال کوئی خاص عبادتیں اس رات میں ثابت نہیں ہیں. تو یہ چند باتیں تھیں جو سفر نامہ اسراء اور والمعراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو ہے اس کے تعلق سے میں نے کوشش کی آپ کے سامنے رکھوں. میں نے کوشش کی کہ جو حقیقتیں آپ کے سامنے رکھوں، اور اس کا منانا سننا سے بہرحال ثابت نہیں ہے. ہمارے پاس ہندوستان بر صغیر پاکستان میں جو یہ رات بالخصوص 27 رجب کو منائی جاتی ہے، کوئی ایسی صحیح روایت ثابت نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو منایا. بہرحال کھلے ذہن سے اگر آپ اس کو سوچیں، آپ مطالعہ کیجیے اپنا، جائیے دیکھیے کہ یہ رات ثابت ہے کیا، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی بھی عمل یاد رکھیے سنت نہیں، چاہے آپ قرآن کیوں نہ پڑھتے ہو، یہ بدعت میں شامل ہوگا. اس لیے کہ اللہ کی کتاب کے پر بھی ویسے ہی عمل ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. یاد رکھیں
آپ نے ہمیں سکھایا قرآن کو بھی کیسا پڑھنا ہے. کہ آپ نے کوئی ایسی فضیلت بتائی کوئی رات کی, کوئی کہا میں ہر رات عبادت کرتا ہوں, تو پھر کل 27 کو بھی کرے, چونکہ وہ ہر رات کرتا ہے. خاص کرنا یہ درست نہیں ہوگا, یاد رکھیے. ورنہ آپ ایک رات کو خاص کر لیں گے تو لوگ سمجھتے خالی یہ رات خاص ہے اور پوری زندگی نمازوں سے دور رہتے. یاد رکھیے کیسی بری بات ہے نا. زندگی بھر نماز پڑھنا ایک انسان کو تو ایمان لانے کے بعد سے, بلکہ نماز کی چھوٹ تو اس شخص کو بھی نہیں جو ایمان لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص ایمان لاتا تو ایمان لانے کے بعد جو دوسرا کام کرواتے غسل کرانے کے بعد بولتے نماز نماز. اتنی اہم چیز ہے. منافق بغیر نماز پڑھے کے نہیں رہ سکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. بہرحال نماز بڑی اہم چیز ہے. ہم کوشش کریں اس تحفے کو یاد رکھیں, اس تحفے کو اپنے نفس میں اور اپنے آل اولاد اور اپنے خاندان میں ایسا بٹھا دے کہ نمازی ہمارے خاندان والے بن جائیں. اگر یہ کر لیا تو واقعی میں آپ ہر روز معراج منا رہے ہیں, ہر روز معراج منا رہے ہیں. اور یہ نہ کیا اور ایک دن منایا تو اس کا کوئی ثواب نہیں بلکہ گناہ اور بدعت میں شامل ہوں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کے لیے کتاب و سنت کا سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا آسان کریں. جب تک ہمیں زندہ رکھیں ایمان اور اسلام پر زندہ رکھیں, جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.